بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو قرآن مجید کے آخری 10 پاروں پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی العشر الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی اللہ کا شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی جان کے لیے کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، تعریفوں کا مالک ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں، یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے کا ذکر فرما رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنی خاص مہربانی سے حکمت عطا فرمائی تھی۔ ان کا نام لقمان تھا، لقمان حکیم۔ تو ان کے بارے میں انسان کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا لقمان اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے نیک عالم بندے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کس زمانے میں تھے؟ تیسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کی شکل و شباہت کیسی تھی، حلیہ کیسا تھا، اور معاشرے میں ان کی کیا حیثیت تھی؟ چوتھا سوال یہ آتا ہے کہ وہ کتنی عمر انہوں نے اس دنیا میں پائی۔ تو تفاصیل سے جو معلوم ہوتی ہے بات وہ یہ ہے کہ علامہ امت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب پوچھا گیا کہ لقمان حکیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وہ نبی تھے یا اللہ کے نیک بندے ولی تھے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک عالم تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور بہت ہی سمجھدار دانا انسان تھے۔ اس شخص سے زیادہ دانا اور کون ہو سکتا ہے جس کی دانائی کی گواہی خود اللہ رب العزت اپنی کتاب مقدس میں دے رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ تو بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی بہن کے بیٹے یعنی ان کے بھانجے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ ان کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ بہرحال
یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بنی اسرائیل پر قاضی مقرر کیا گیا. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ کان عبدن حبشین، یہ کالے رنگ کے حبشی غلام تھے شروع میں، اور فرمایا کہ اسود کالے رنگ کے، افتس چوڑی ناک والے، مشقق القدمین پاؤں پھٹے ہوئے، اور ذا مشافر، مشافر کہتے ہیں مشفرہ کی جمع ہے، مشفرہ کہتے ہیں شفت البعیر الغلیظ، غلیظہ، کہ اونٹ کا جو موٹا سا ہونٹ ہوتا ہے باہر کو لٹکا ہوا، اس کو مشفر کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے مشافیر. تو فرمایا کہ لقمان حکیم کے ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے اور باہر کی طرف لٹکے ہوئے تھے. ظاہری شکل و شباہت ایسی نہیں تھی کہ جس پر کوئی بہت زیادہ فخر کیا جا سکے. سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، مشہور تابعی ہیں سعید ابن المسیب، عالم مدینہ. وہ کالے رنگ کا تھا. آپ نے فرمایا بھی کالے رنگ سے پریشان تو نہیں ہو، پریشان نہ ہونا. دیکھو 3 آدمی ایسے گزرے ہیں تاریخ انسانی میں جو حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند تھا. فرمایا ایک تو ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تو آپ سب لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، مؤذن رسول تھے، ابتدا میں مارے کھاتے رہے اسلام کے لیے، غلام تھے، پھر صدیق اکبر نے ان کو آزاد کروایا. اور ایک ہیں مہجہ مولا عمر بن الخطاب، یہ بھی کالے تھے، سوڈانی تھے، اور جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید ہونے والے یہ مہجہ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہجہ سید الشہداء اليوم، فرمایا آج کے دن مہجہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں. جو آدمی بدر میں شریک ہو اور پھر بدر میں شہید ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہیدوں کا سردار بتائیں، اس کی خوشبختی کے کیا کہنے. تو سعید فرمانے لگے گھبرانا نہیں، مہجہ بھی کالے تھے. اور فرمایا وہ لقمان الحکیم، اور لقمان جو تھے وہ بھی کالے رنگ کے تھے، اور لیکن اللہ نے ان کو بڑی دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بکریاں چرایا کرتے تھے، غلام تھے، یہ آپ قاضی کے مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ تو فرمانے لگے بھی 4 باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا. ایک تو ہے قدر اللہ، اللہ کی قدر و منزلت میں نے پہچان لی. جو آدمی اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی ذات کو، اس کی تمام صفات اور اس کے کمالات سمیت پہچان لیتا ہے، وہ آدمی پھر اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. تو میں ایک تو ہے کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا، اور دوسرا کیا ہے وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور میں نے امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں امانت کی پاسداری کروں اور کوئی ادنا خیانت بھی مجھ سے واقع نہ ہونے پائے. اور تیسری چیز کیا ہے بھائی؟ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ، اور کہا میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتا ہوں چاہے اس میں جتنا بھی نقصان ہو جائے. اور چوتھی چیز ہے وَتَرْكِ مَا لَا يَعْنِينِي، کہ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں جن سے مجھے کچھ مطلب نہیں ہوتا. یعنی آدمی لا یعنی فضول کاموں میں پڑا رہے اور ایسے معاملات میں اپنے آپ کو الجھائے رکھے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
تو پھر وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بظاہر کہنے کو تو بہت آسان ہیں، لیکن آپ دیکھا جائے تو ان پر عمل بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی معرفت، امانت کی پاسداری، ہر بات میں سچ بولنا اور لا یعنی باتوں سے مکمل دور رہنا۔ جب وہ غلام تھے تو ایک دفعہ ان کے آقا نے کہا کہ لقمان یہ بکری ہمارے لیے ذبح کرو۔ انہوں نے بکری ذبح کی تو مالک کو خیال آیا، اس نے کہا کہ اس کے جسم سے جو 2 بہترین چیزیں ہیں وہ نکال کر لا۔ تو جناب لقمان اس کی زبان اور اس کا دل نکال کر لے آئے، کہا یہ اس کے اندر 2 سب سے بہترین چیزیں ہیں۔ پھر کچھ دن گزرے تو اس نے کہا ایک بکری ذبح کرو، بکری ذبح ہوئی، کہا اس کی جو سب سے بری چیزیں ہیں وہ نکال کے لا۔ تو جناب لقمان نے پھر اس کی زبان اور دل ہی نکال کر پیش کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی عجیب بات ہے، جب میں نے کہا بہترین چیزیں لاؤ تو بھی آپ یہی لائے، تو جب میں نے کہا بدترین چیزیں لاؤ تو بھی آپ یہی لے آئے۔ تو لقمان کہنے لگے کہ اگر یہ دل اور زبان ٹھیک راستے پر ہو، صاف ستھرے ہوں، تو پھر ان سے بہترین چیز اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دل اور زبان انسان کی خراب ہو جائے تو پھر اس سے بری چیز دنیا میں اور کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کی ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار رہو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا جب وہ ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا چھوٹا سا وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا خبردار رہو وہ دل ہے، دل۔ اور زبان کے بارے میں فرمایا کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی منت سماجت کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے لیے تم سیدھے راستے پہ رہنا، اگر تم ٹھیک رہیں تو ہم سب بھی ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر تم ہی غلط ہو گئی تو پھر ہم میں سے کوئی بھی ٹھیک راستے پر نہیں رہ سکے گا۔ تو بھائی یہ 2 چیزیں جو ہیں حکمت لقمان سے بھی یہ معلوم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی معلوم ہوا کہ یہ 2 چیزیں ان کو سنبھال کے رکھنا، ان پر نظر رکھنا، ان کی کڑی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا ایک عرب شاعر نے کہ احذر لسانک ایھا الانسان، اے انسان اپنی زبان سے بہت محتاط رہو، بہت خبردار رہو، لا یلسعنک انہ ثعبان، فرمایا یہ بڑا خطرناک سانپ ہے، کہیں تمہیں ڈس نہ لے۔ زبان کا جو زخم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا۔ تو ایک دفعہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ من شر الناس، سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا الذی لا یبالی ان یراہ الناس مسیئا، فرمایا سب سے برا انسان وہ ہے جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ لوگ مجھے برائی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یعنی لوگوں کے سامنے برائی کرتے ہوئے اس کو کوئی جھجک محسوس نہ ہو، وہ سب سے برا انسان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی
لیکن مجاہرین کو معافی نہیں ملے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجاہرین کون ہیں؟ فرمایا ان من المجاہرۃ ان یعمل الرجل باللیل عملا، فرمایا مجاہرہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، ثم یصبح وقد سترہ اللہ علیہ، صبح وہ اس حال میں کرتا ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس نے رات میں کیا کیا ہے، لیکن وہ اللہ کے پردے کو ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، کہتا ہے بھائی رات کو میں نے یہ کام کیا بڑے مزے مزے سے، لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ آدمی جنت میں کبھی نہیں جائے گا، نہ اس کو معافی ملے گی۔ جو انسان اللہ کے پردے کو پھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر دو طرح کا ہے، ایک شکر قولی، ایک شکر عملی۔ قولی تو یہ ہے کہ انسان زبان سے کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد، یا اللہ تو نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن اصل شکر کی حقیقت یہ ہے کہ ان یطیع فیما امر اللہ، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرے، یہ اصل میں نعمت کا شکر ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نعمت اللہ کی ہوتی ہے اور اسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے پیسہ دیا، خوشحالی دی، اب بندہ کیا کرتا ہے، اسی پیسے کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی بھی شکر کرتا ہے، اللہ کا کہنا مانتا ہے، وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اے میرے پیارے حبیب، ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اب جو آدمی اس سے ہدایت حاصل کرے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ غنی عن الخلق حمید فی کمال صفاتہ، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بے پرواہ ہے۔ پوری دنیا کافر ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، پوری دنیا نیک ہو جائے اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کی کوئی بھی تعریف نہ کرے انسانوں میں سے تو اس کی تعریف کائنات کی ہر چیز کرتی ہے، اس لیے کہ اس کی ہر صفت کمال کی صفت ہے۔ تو بھائی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا مقام قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان اور اپنے دل کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں پر جو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس پردے کو ہم ہٹائیں نہ، کوشش کریں کہ وہ پردہ پڑا رہے، اور کسی دوسرے کا گناہ دیکھیں تو اس کے پردے کا بھی خیال رکھیں، اس کو بھی لوگوں میں بدنام نہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر